اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جالوت کے قتل کے بعد بنی اسرائیل کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شجاعت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مستقل شریعت دی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر اپنی آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مضبوط حکومت اور حکمت اور صحیح قوت فیصلہ دی تھی۔ آپ علیہ السلام بہترین خطیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حسن سود سے نوازا تھا، جیسا کہ لحن داؤدی مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر بندر اور خنزیر کی صورت میں عذاب آیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ لوہے کو مثل دھاگے کے کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام روز کی ایک ذرہ بنا کر بیچا کرتے تھے، اسی پر آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا گزر بسر تھا۔ آپ علیہ السلام کا انتقال 100 برس کی عمر میں بروز ہفتہ کو ہوا۔ گزشتہ واقعہ میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر آ چکا ہے اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ قتل جالوت میں بے پناہ شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے قلوب پر آپ علیہ السلام کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام آگے چل کر خدا کے رسول اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور ان کی اجتماعی زندگی کے لیے خلیفہ مقرر ہوئے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح نقل کیا ہے: قد ذرا سا پست تھا، نیلگوں آنکھیں، جسم پر بال بہت کم تھے اور چہرے سے طہارت و قلب کی شعائیں جھلکتی تھیں۔ پچھلے واقعات میں گزر چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں شامل تھے اور جالوت کو قتل کرنے کی بنا پر آپ اپنی قوم میں ہر دل عزیز ہوئے، اور طالوت کے بعد آپ علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے اور آپ علیہ السلام شجاعت اور فکر و تدبر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و اکمل انسان تھے۔ فتح و کامرانی آپ علیہ السلام کے قدم چومتی تھی اور آپ پر خدا کے فضل کا یہ حال تھا کہ دشمن کے مقابلہ میں آپ کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہتی۔ اس لیے تھوڑے عرصہ میں آپ علیہ السلام نے شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاقوں پر اپنا حکم نافذ کر لیا اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملک آپ علیہ السلام کے زیر رگی تھے۔ پھر اتنی عظیم مملکت کے ساتھ وحی الہی کے شرف نے آپ علیہ السلام کی عظمت و شوکت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا۔ رعایا کو یقین تھا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے انتہائی پیچیدہ اور کذب و افراد سے بھرپور معاملہ بھی پیش کیے ہو جائے، تب بھی وحی الہی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی تھی۔ اس لیے جن و انس میں سے کسی کو بھی یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ 2 افراد بیل کا جھگڑا لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ بیل میرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس قضیہ کا فیصلہ دوسرے دن پر مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لہٰذا تو صحیح بات بیان کر۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس مقدمہ میں میرا بیان کتن سچا ہے، لیکن اس واقعے سے قبل میں نے اس مدعی عالیہ کے والد کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ اس قسم کے واقعات اکثر ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے حکم اور عظمت کے سامنے سب پست اور فرما بردار تھے۔ قرآن مجید کی آیت میں اسی عظمت و مملکت اور تدبر و حکمت اور نبوت کا اظہار کیا گیا ہے، اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت نبوت عطا کی اور صحیح قوت فیصلہ بخشی۔ فضل الخطاب کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اونچے درجے کے خطیب تھے اور خطبوں میں حمد و صلات کے بعد اما بعد آپ علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے کہنا شروع کیا تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد بہترین قوت فیصلہ ہے، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام کو جھگڑے چکانے اور تنازعات کے فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے زبور عطا کی۔ چنانچہ آپ نے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو از سر نو زندہ کیا اور اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی، اور نور وحی سے مستفیض ہو کر تشنگان معرفت الہی کو سیراب فرمایا۔ زبور خدا کی حمد
کے نغموں سے معمور تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے ایسا لہجہ اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا کہ آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ وحوش و طیور تک وجد میں آ جاتے، اس لیے لہن داؤدی آج تک ضرب المثل ہے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن سود کو سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے برتری عطا کی تھی، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح میں موافقت پیدا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اس سے مراد وہ صفات ہیں جو دوسروں سے زائد آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و پیغمبر کو بعض امتیازی صفات عطا کی ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی سلطنت و حکمت بھی عطا فرمائی، اور ایسی خوش آوازی دی کہ جب اللہ کے ذکر اور زبور کی تلاوت میں مشغول ہوتے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے سننے کو جمع ہو جاتے، اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام میرا ذکر کریں تو تم بھی وہ کلمات پڑھ کر لوٹاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ پہاڑوں کی تسبیح جو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، اس عام تسبیح کے علاوہ جس میں کل مخلوق شریک ہے، جو ہر وقت اور ہر زمانے میں جاری ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ پہاڑوں کا آواز ملانا، تسبیح کو دہرانا، یہ صدائے باز گشت کے طور پر نہ تھا جو عام طور پر گنبد یا کنویں وغیرہ میں آواز دیتے وقت آواز کے لوٹنے سے سنی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعام و فضل کی حیثیت سے ذکر فرمایا ہے۔ آواز بازگشت میں کسی کی خصوصیت کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہر انسان چاہے کافر ہی ہو، بازگشت کی جگہ میں اس کی آواز بھی لوٹتی ہے۔ شاہی اور شہنشاہی کے باوجود آپ علیہ السلام بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں لیتے تھے، اور اپنا اور اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اس کو ذریعہ معاش بناتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ بیت المال پر میں اپنے معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اس پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جس کا ذکر قرآن عزیز نے تمام پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں کیا ہے کہ ہر نبی جب اپنی امت کو پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ ابن کثیر نے ابن عساکر کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے اور لوگوں سے اور باہر سے آنے جانے والوں سے دریافت فرماتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، لیکن ہر شخص کو تعریف کرتے ہوئے پاتے، کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اصلاح نہ سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نازل فرمایا، آپ علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ داؤد ہے تو اچھا آدمی، لیکن اس میں اگر ایک کمی نہ ہوتی تو وہ کامل بن جاتا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی رغبت سے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے، خود بھی اس میں سے لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اور اسی وقت جناب باری تعالیٰ کی طرف نہایت تضرع و زاری سے جھکے اور دعائیں کرنے لگے کہ خدایا مجھے کوئی کام کاج ایسا سکھا دے جس سے میں اتنا حاصل کر لیا کروں جو مجھے اور میرے اہل و عیال کو کافی ہو جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زرہیں بنانا سکھلائیں، پھر اپنی رحمت سے ان کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا۔ لوہے کو جس قدر کھینچتے اور جدھر موڑتے لوہا موم کی طرح ادھر ہی مڑ جاتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ اے داؤد پوری زرہیں بنا اور جال بننے میں کڑیوں کا صحیح اندازہ رکھ، اور تم سب نیک کام کرتے رہو، بے شک تم جو کام کرتے ہو میں وہ سب دیکھ رہا ہوں۔
خدا کا ایسا فضل آپ علیہ السلام پر ہوا کہ آپ کے لیے لوہا بالکل نرم کر دیا گیا، نہ انہیں لوہے کی بھٹی میں ڈال کر گرم کرنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی ہتھوڑے مارنے کی حاجت۔ لوہا ہاتھ میں آتے ہی ایسا ہو جاتا جیسے دھاگا۔ اب اس لوہے سے بفرمان خداوندی آپ علیہ السلام زرہ بناتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے زرہ آپ علیہ السلام ہی نے ایجاد کی ہے۔ دن میں صرف ایک زرہ بناتے جو 6000 میں بک جاتی، 2000 گھر بار کے خرچ کے لیے رکھ لیتے اور باقی 4000 لوگوں کے کھلانے پلانے میں صرف کر دیتے۔ زرہ بنانے کی ترکیب حضرت داؤد علیہ السلام کو خود خدا نے سکھائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ تم کو تمہاری لڑائی میں محفوظ رکھے۔ پرانے زمانے کی لڑائی میں یہ زرہ بڑے بچاؤ کا کام دیتی تھی۔ یہ ایک قسم کا کرتا ہوتا تھا جو لوہے کی تاروں سے بنایا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں چونکہ لوہا نرم ہو جاتا تھا، اس لیے آپ بغیر کسی تکلیف کے اور بدون آگ کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ آیت مذکور سے ثابت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد، صنعت و حرفت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا ہے اور اپنے عظیم الشان پیغمبروں کو سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھانا مذکور بالا آیت سے ثابت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی، یعنی قرآن پاک میں ارشاد ہے ہمارے سامنے کشتی بناؤ۔ اس طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایات سے ثابت ہے۔ الطب نبوی کے نام سے ایک کتاب امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نسبت کے ساتھ چھپی ہے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جتنی اہم اور ضروری صنعتیں ہیں، مثلا مکان بنانا، کپڑا بننا اور درخت لگانا اور کھانے کی چیزیں تیار کرنا، نقل و حرکت کے لیے پہیوں کی گاڑی بنا کر چلانا وغیرہ، یہ ضروری صنعتیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام کو سکھائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس صنعت کے ذریعہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اس کا سیکھنا اور سکھانا داخل ثواب ہے، بشرطیہ کہ نیت خدمت خلق کی ہو، صرف کمائی ہی مقصود نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صنعت کار اپنی صنعت میں نیک نیت یعنی خدمت خلق کا جذبہ رکھے، اس کی مثال موسیٰ کی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے مفت ملا۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور داؤد اور سلیمان کے اس واقعے کا تذکرہ بھی کریں کہ جب وہ دونوں کسی کھیتی کے جھگڑے کا، اس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں، فیصلہ کرنے لگے اور ہم اس فیصلہ کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے۔ ایلیا نامی ایک باغبان تھا، اس کے باغ میں یوحنا نامی چرواہے کی بکریاں بے خبری کی وجہ سے گھس آئیں اور باغ کو خراب کر دیا۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے باغ والے کے نقصان میں یوحنا کی بکریاں ایلیا کو دلوا دیں۔ چونکہ نقصان کی قیمت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، اس لیے بطور ضمان بکریاں ایلیا کو دلوا دیں۔ بعض مفسرین نے باغ کے بجائے کھیت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کھیتی انگور کی تھی جس سے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنی بکریاں دے کر صرف کتوں کو لے کر واپس جا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر اس جگہ ہوتا تو اس طرح فیصلہ نہ کرتا۔ جب اس کی اطلاع حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلا کر پوچھا اگر یہ معاملہ تمہارے سپرد کیا جائے تو تم اس میں کیا فیصلہ کرو گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں باغبان کو بکریاں دے دوں گا کہ وہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور ان سے بچے حاصل کرے، اور یوحنا کا حکم دوں کہ وہ باغ کی آبیاری کرے۔ جب باغ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو وہ باغ یا کھیت اصل مالک کو لوٹا کر اپنی بکریاں اس سے حاصل کر لے۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شرعی فیصلہ کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے فیصلہ کی آسان شکل سلیمان کو سمجھا دی اور دونوں ہی کو فیصلہ کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔
ایسے ہی ایک واقعہ ابن کثیر نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا لیکن عورت نے نہ مانا۔ اس طرح 3 اور شخصوں نے بھی اس سے برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ باز رہی۔ اس پر وہ روسا بگڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ یہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے۔ چاروں کے متفقہ بیان پر حکم ہوا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسی شام کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر حاکم بنے اور 4 لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام کے پاس اس مقدمہ کو لائے۔ عورت کی نسبت یہی کہا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا ان چاروں کو الگ الگ کر دو۔ پھر ایک کو اپنے پاس بلایا، اس سے کتے کا رنگ پوچھا تو اس نے کہا کہ سیاہ تھا۔ دوسرے کو اپنے پاس بلایا، اس سے بھی یہی پوچھا تو اس نے کہا سرخ رنگ کا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ خاکی رنگ کا تھا۔ چوتھے نے کہا کہ اس کا رنگ سفید تھا۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ یہ نری تہمت ہے اور ان چاروں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے اسی وقت ان چاروں امیروں کو بلوایا اور اسی طرح ان سے الگ الگ اس کتے کے رنگ سے متعلق سوال کیا تو یہ گڑبڑا گئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ آپ علیہ السلام کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کتاب الظہر میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح بیان کروں گا جو اس کی مخلوق میں کسی نے نہ کی ہوگی۔ یہ سن کر ایک مینڈک نے جو آپ کے گھر کے حوض میں رہتا تھا پکار کر کہا کہ اے داؤد، کیا اللہ کی بارگاہ میں اپنی تسبیح پر فخر کر رہے ہیں؟ حالانکہ مجھے 70 سال گزر گئے اور میری زبان ذکر الہی سے خشک نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں 10 راتیں گزر چکی ہیں کہ میں نے ابھی تک نہ کوئی سبزی چکھی ہے اور نہ پانی پیا ہے، بس 2 کلمے میری زبان پر جاری ہیں۔ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل آیات میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر، ان مقدمہ والوں کی خبر بھی آپ کو پہنچی ہے جبکہ وہ عبادت خانے کی دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ کہنے لگیں آپ ڈرے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور بے انصافی نہ کریں اور ہم کو سیدھی راہ بتا دیں۔ یہ شخص میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور وہ گفتگو میں مجھ کو دبا لیتا ہے۔ داؤد نے کہا کہ جو تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کی غرض سے مانگتا ہے وہ واقعی تجھ پر ظلم کرتا ہے اور بلا شبہ شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کاموں کے پابند ہیں وہ زیادتی نہیں کرتے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے تو وہ اپنے رب سے معافی طلب کرنے لگا اور سجدے میں گر پڑا۔ ہم نے اس کی وہ بات جس سے وہ توبہ کر رہا تھا معاف کر دی اور اس کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور بڑی اچھی باز گشت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت گاہ میں 2 فریقوں کو جھگڑتے ہوئے بھیج کر ان کا کوئی امتحان کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس امتحان پر متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے اور کبھی ذرا سی لغزش ہو جائے تو فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس لیے بعض محقق اور محتاط مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت اور مصلحت سے اپنے جلیل القدر پیغمبر کی اس لغزش اور امتحان کی تفصیل کو کھول کر بیان نہیں فرمایا، اس لیے ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور جتنی بات قرآن میں مذکور ہے صرف اتنی بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر جیسے محقق نے بھی اپنی تفسیر میں اسی پر عمل کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات سے خاموشی اختیار کی ہے اور بلا شبہ سب سے زیادہ محتاط اور سلامتی کا راستہ یہی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لغزش کی تشریح اس طرح بیان فرمائی ہے کہ مقدمہ کے 2 فریق دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور طرز مطابقت بھی انتہائی گستاخانہ اختیار کیا۔ شروع ہی سے حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحتیں کر دیں۔ اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انہیں جواب دینے کے بجائے الٹا سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان فرمایا، وہ غصے میں آ کر انہیں سزا دیتے ہیں یا پیغمبرانہ عفو و تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے لیکن اتنی سی فروگزاشت ہو گئی کہ فیصلہ سناتے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا، جس سے ایک گونا جانبداری مترشح ہوئی، مگر اس پر فوراً متنبہ ہوئے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا
فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نظم اوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت و ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ ایک روز انہوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، دن اور رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی جس میں داؤد کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت، نماز، تسبیح اور ذکر میں مشغول نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، داؤد، یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے، اگر میری مدد شامل حال نہ ہو تو یہ بات تمہارے بس کی نہیں۔ ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ آپ علیہ السلام کی عبادت میں مشغول ہونے کا وقت تھا۔ اس ناگہانی قضیے سے ان کے اوقات کا نظم تبدیل ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے اور آل داؤد کا کوئی اور فرد بھی اس وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف نہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ جو فخریہ کلمہ زبان سے نکل گیا تھا یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے استغفار فرمایا۔ اس توجہ کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے جو مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ بہرحال آزمائش اور امتحان کی وجہ کچھ بھی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نہ کچھ کھایا نہ پیا، 8 پہر روتے ہی رہے اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہے، اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے درخواست کرتے رہے۔ لوگ ان کو بیمار سمجھ کر ان کی عیادت کو آتے، حالانکہ وہ بیمار نہ تھے، لیکن اللہ کے خوف نے ان کا یہ حال کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے راہب بھی ان کے ساتھ رونے میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ایک معمولی لغزش پر اس قدر متاثر ہوئے اور حضرت حق کے امتحان کی تاب نہ لا سکے اور بار بار یہی فرماتے، تیری ذات پاک ہے اے اللہ، جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر زمین باوجود اپنی کشائش کے تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو میری روح مجھ پر واپس آ جاتی ہے۔ الہی میں تیرے طبیب بندوں کے پاس گیا تاکہ وہ میری مرضی کی دوا کریں، مگر ان تمام طبیبوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پایا۔ آپ کا یہ رونا ایک عرصہ تک جاری رہا، آخر حضرت حق کی عنایت سے دستگیری فرمائی اور ارشاد فرمایا، پھر ہم نے وہ لغزش اس کی معاف کر دی، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس خاص قرب ہے اور بڑی اچھی بازگشت ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، اور ادھر مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتی اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی۔ ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے تھے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہے۔ جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملی تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بےتاب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلا سے مچھلیاں پکڑی جائیں تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہیں اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعہ کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نکل نہ جائیں، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور فروخت کرتے اور خود بھی کھاتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں اس بد عملی کی بنا پر 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان کو تو خدا خود سنبھالے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب کرنے والا ہے، اور وہ ان کو جواب دیتے، تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے اور اس توقع پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں۔ منع کرنے والوں نے حق امر بالمعروف و نہی المنکر ادا کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ان کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، اور ان میں سے کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے
کہ ہم تو عرصہ سے یہ کام کرتا آئے ہیں اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی تونگر ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بددعا فرمائی۔ حق تعالیٰ نے قبول فرمائی، جیسا کہ ارشاد پاک ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کے زبان سے لعنت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا۔ ارشاد فرمایا، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی کھال نے بندروں کی کھال کا اور شکلوں نے بندروں کی شکل کا روپ دھار لیا اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے، 3 دن اسی حالت میں رہے، پھر سب مر گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس ہیلا کا جو فرقہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور آپ نے آنے جانے کے لیے ایک دروازہ رکھا۔ اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کہ کافی دن چڑھ گیا، لیکن ان لوگوں کے دروازے ابھی تک بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ متحیر تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب کافی دیر گزر گئی تو لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بمائے عورتوں اور بچوں کے بندر بن گئے ہیں اور ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہیں، اور وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک پہچانا جاتا تھا تاکہ کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے اور یہ فلاں بچہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے، اور جو لوگ انہیں اس مکروہ ہیلے سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم پہلے ہی تمہیں نہیں روکتے تھے، تو وہ سر ہلاتے کہ ہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جوان بندر بن گئے تھے اور بوڑھے سور بن گئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ یہ سب 3 دن میں یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن جریر و ابن ابی حاتم میں بسند روایت صحیح ہے، کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، نہ اس نے کھایا، نہ اس نے پیا، نہ اس کی نسل چلی۔ یہ بندر جواب ہیں اور اس وقت تھے، یہ تو جانور رہے ہیں جو اس طرح پیدا کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ یہ صحیح حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عبرتناک انجام ذکر کر کے موجودہ لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے ایک عبرت آموز واقعہ بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے معجب نصیحت بنایا۔ یہودیوں نے سبت یعنی سینچر کا دن اپنی عبادت کا مقرر کیا، اسی لیے سب دنوں میں اس دن کی عزت و عظمت یہودیوں کے یہاں زیادہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے فراغت حاصل کی تھی، اور نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کیا اس خیال سے کہ یہ دن ابتدائے آفرنیشن کا ہے۔ چنانچہ اب تک یہ دونوں فرقے ہیں، ان دونوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں، تمام دنیا کے کام چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی وہ سبت کا دن ہے جس میں یہودیوں نے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اس میں جعل سازی کر کے اس سے خود کو بچانے کی کوشش کر کے سبت کی تعظیم کی خلاف ورزی کی۔ وہ سبت شروع ہونے سے پہلے رات میں سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیتے تھے اور صبح کو سبت کے دن مچھلیاں پانی کے بہاؤ سے ان میں آ جاتی، پھر شام کو ان کو اٹھا لاتے اور کہتے کہ ہم نے سبت کی کوئی توہین نہیں کی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک زنجیر عطا فرمائی تھی جو آمد و رفت کے راستہ پر لٹکی رہتی تھی۔ اس کا ایک سرا آپ علیہ السلام کے عبادت خانے سے لگا ہوا تھا۔ اس زنجیر میں لوہے کی قدرت رکھی گئی تھی اور اس کا رنگ آگ کے رنگ سے ملتا جلتا تھا۔
اس کے حلقے گول اور ہر دو حلقوں کے درمیان جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ان کے ارد گرد موتیوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ جب ہوا چل رہی ہوتی زنجیر اس سے جھنجھنانے لگتی اور اس سے آپ کو ہر قسم کے حادثہ کا علم ہو جاتا۔ جو کوئی آفت رسیدہ یا مریض اس زنجیر کو چھو لیتا فوراً اچھا ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اس زنجیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے داد خواہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی کسی دوسرے پر ظلم کرتا یا کسی کا حق مار لیتا تو مدعی آ کر اس زنجیر کو پکڑ لیتا۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی، اور اگر جھوٹا ہوتا تو ہاتھ میں نہ آتی۔ یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں اس وقت تک چلتا رہا جب تک وہ مکر و فریب سے دور رہے۔ مختلف راویوں سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زمیندار نے کسی شخص کے پاس ایک قیمتی جوہر امانت رکھا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد زمیندار نے اپنی امانت واپس طلب کی، مگر امانت دار منکر ہو گیا اور کہنے لگا میرے پاس تم نے کوئی امانت نہیں رکھی۔ چنانچہ اس نے اپنی خیانت چھپانے کے لیے ایک لاٹھی لے کر اس میں سوراخ کیا اور جوہر کو اس کے اندر رکھ دیا۔ پھر وہ دونوں زنجیر کے پاس آئے تو زمیندار نے اپنے دعوے کا اظہار کیا اور زنجیر پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا۔ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ پھر اس نے مدعا علیہ امانت رکھنے والے سے کہا کہ اب تم پکڑو، تو اس نے جواب دیا کہ اچھا لو میری یہ لاٹھی پکڑ لو تاکہ میں زنجیر پکڑ لوں۔ چنانچہ زمیندار اس کی لاٹھی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مدعا علیہ نے بھی قسم کھا کر بیان کیا کہ وہ امانت میرے پاس نہیں ہے بلکہ خود اس کے مالک زمیندار ہی کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ سے زنجیر کی طرف بڑھائے تو زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور چونکہ وہ اس وقت اپنے دعویٰ میں سچا تھا، کیونکہ وہ جوہر اس وقت لاٹھی کے اندر تھا اور وہ لاٹھی اس دھوکے باز نے زمیندار کو پکڑا دی تھی، اس لیے زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور چونکہ وہ اس وقت اپنے دعویٰ میں سچا تھا، کیونکہ وہ جوہر اس وقت لاٹھی کے اندر تھا اور وہ لاٹھی اس دھوکے باز نے زمیندار کو پکڑا دی تھی، اس لیے زنجیر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ مگر جو لوگ زمیندار کی سچائی سے واقف تھے اس وقت وہاں موجود تھے، اور ان کے دلوں میں زنجیر کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے بدظن ہونے لگے۔ چنانچہ جب لوگ اگلی صبح سو کر اٹھے تو دیکھا کہ زنجیر غائب ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مکر و فریب کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جیسا کہ گزشتہ واقعات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنا نظام الاوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ خاندان کے افراد پر اوقات تقسیم کر دیے تھے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت بھی نماز پڑھنے والوں سے خالی نہ رہتا تھا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ وہ نصف رات سوتے، پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے، پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے، اور سب روزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی بے بہا نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کرنے کا حکم دیا کہ اے آل داؤد شکر کا عمل کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ حضرت فضیل بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں، جبکہ میرا شکر قولی ہو یا عملی ہو وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے، اور اس پر بھی مستقل شکر واجب ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کرے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ رضا و رغبت، دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، اور غناد و فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنا، اور خفیہ اور اعلانیہ دونوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ مشہور محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز اول میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی سلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا کہ پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، یہ تمہاری ذریت میں سے ہے اور دنیا میں تمہارے بعد ایک زمانے میں پیدا ہوں گے، ان کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا
کیا کہ ان کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے، تو ارشاد ہوا 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے الہی، میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں، جس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ بھول گئے، آپ نے تو اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، لہٰذا اب آپ علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 100 سال کی ہوئی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے، پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوی صاحبہ نظر آئیں تو دیکھتی کیا ہے کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں، تو پریشان ہو گئی اور دوسریوں کو بھی دکھایا تو سب آپس میں کہنے لگی کہ یہ کہاں سے آ گیا، دروازہ تو بند ہے، خدا کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بھی کھڑا دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکا، اور وہ ہوں جسے کسی بڑے کی پرواہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ مرحبا ہو، آپ ملک الموت ہیں۔ اسی وقت آپ نے آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہفتے کے دن مقرر ہوا اور وہ اس دن عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں اپنے پرندوں کو ملائے ہوئے ان پر سایہ فگن تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ توریت کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے باپ دادا کے ساتھ شہر سیون میں دفن ہوئے۔ قصص القرآن نے مختلف تواریخ کے حوالے سے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک کے مطابق آپ نے اسرائیلیوں پر 40 سال حکومت کی اور دوسری روایت کے مطابق 70 سال حکومت کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔